بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. تو سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا ماہ رجب کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو ان کے معمول تھے، وہ بتا دیجیے. سب سے بڑی فضیلت اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا شروع کر دیتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب کو، ہمارے شعبان کو ہمارے لیے مبارک فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کے تمام فضائل حاصل کر سکیں. تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مبارک منوا لیا تو یہ انہی مبارک مہینوں میں سے ہے. اور اس کے علاوہ بھی عرب کی تاریخ میں اس کی بہت زیادہ حرمت تھی، لیکن جہاں تک مسلمانوں کے لیے تعلق ہے، یہ سب سے اہم چیز جس طرح سے ابھی اویس بھائی نے بھی کہا کہ یہ رمضان کی تیاری کا اللہ نے موقع دیا. تو اس میں روزوں کی کثرت کرنا، عبادت کو اپنا بڑھانا، اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا، یہ ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے. اچھا، اب اس میں یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ ظاہر ہے جو واقعہ معراج ہے وہ تو ہم سب کے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا سیکھنے چاہیے، اس میں تعلیمات کیا ہیں، اسباق کیا ہیں، وہ ذرا بیان فرمائیے گا. جی، رجب کے اور معراج کے واقعات کو تو یہ بہت مشہور ہیں، معروف ہیں، تو ان کی تفصیلات میں ہم اتنا نہیں جائیں گے. لیکن جس چیز پر غور کرنا ضروری ہے کہ معراج سے پہلے کیا حالات اور کیا واقعات اس کے پس منظر میں پیش آئے، یہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق دلاتا ہے. اور اسی میں پھر ہمارے لیے، ہمارے خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت سارے اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ انسپریشن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا سب سے کٹھن، سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت تھا. اس کو عام الحزن کہتے ہیں کہ تکلیفوں کا اور پریشانیوں والا غم کا. سب سے پہلے تو آپ کے باپ مانند ابو طالب، آپ کے چچا، ان کا انتقال ہوا، تو ایک بہت بڑا سہارا آپ کا ٹوٹا. اس کی وجہ سے قریش مکہ مشرکین کو جرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور آپ کی دعوت میں، آپ کے مشن میں آپ کی پوری کھلی آپ کی دعوت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مسلمان رشتہ داروں کو، بنو ہاشم کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ سب کو محصور کر لیا، محبوس کر لیا ایک گھاٹی میں جس کا نام تھا شیب ابی طالب. مکہ کی بلکتی ہوئی بالکل، اور اس گرمی میں جہاں پانی کا قطرہ نہیں اور کھانے کے لیے دانہ نہیں، وہاں عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو تڑپایا ہے، حتیٰ کہ بچے تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں رہا، ان کی گودوں میں بچوں نے جان دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. ہمارے اوپر 3 سال ایسے گزرے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو بلال اپنے بغل میں چھپا کر رات کے اندھیرے میں ہمارے لیے لا سکتے ہوتے. سعد بن ابی وقاص کا اس میں واقعہ آتا ہے کہ یعنی ایک اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا، بالکل سخت پتھر ہوا، اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے انہوں نے پھینکا ہے صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے. تو یہ حالات، پھر اس کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، ان کا انتقال ہوا. آپ کی سب سے پہلی ساتھی، آپ کا جیون ساتھی، آپ کا سب سے بڑا سہارا. بیوی بہت بڑا سہارا ہوتی ہے کسی کے بھی کام میں، اسی طرح سے شوہر بیوی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا. جب سارے سہارے ٹوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. دیکھیں، محبت کا کمال یعنی اور محبت کی غایت وہ محبت ہے جو اللہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب بالکل حوصلے بالکل پستیوں میں چلے جاتے ہیں اور پستیوں کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معراج بخشی ہے، اٹھایا ہے. اور یہی معراج ہر مسلمان کے لیے ہے نماز کی شکل میں. اس میں ہم آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو پہلے اسراء ہوا، جو رات کا سفر بیت المقدس کا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی. آپ نے شراب کا انکار کر کے دودھ لیا. اس وقت تک شریعت میں شراب کی ممانعت نہیں تھی، لیکن یہ دکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ فطرت پہ ہیں. تو یہ دین فطرت ہے. اور اگر اس میں ایک اور ہمارے لیے درس یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ترک حرام لازمی ہے. حرام جب تک نہیں چھوڑیں گے، خواہشات کے پیچھے لگیں گے، نشوں کے پیچھے لگیں گے،
تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی, اور سوائے پستی اور ذلت کے کچھ نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نبیوں کی نماز کی امامت کرائی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, لیکن جب تک آپ کسی کو وہ ایک تسلی, ایک حوصلہ نہیں دیتے, ایک پوزیشن پہ نہیں رکھتے, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کر رہے ہیں آپ کی دل جوئی کے لیے کہ آپ کا مقام ہے کیا. اور دیکھیں صحابہ جتنے بھی اونچے درجے کے ہوں, کوئی نبی نہیں ہو سکتا. بالکل. نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص جو ہے القاء ہے, ایک خاص چناؤ ہے, اور صرف نبی ہی نبی ہو سکتے ہیں. تو نبی کو جب نبیوں کے ساتھ کیا تو یہ جو ایک پیئر سپورٹ ملتی ہے, اس سے جو آدمی کے اندر حوصلہ اور طاقت آتی ہے اپنا کام جاری رکھنے کے لیے, یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہمیں اپنے پیئرز میں, اپنے ایسے لوگوں میں رہنا جو اسی مشن پہ ہیں, اسی درجے کے ہیں, تاکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے. اس کو سینرجی کہتے ہیں عام طور سے بزنس لینگویج میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جا کر مختلف نبیوں سے وہاں ملاقات ہوئی. تمام نبیوں نے آپ کا استقبال کیا, مرحبا. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا تو کہا کہ مرحباً یا نبی الصالح والابن الصالح, یعنی استقبال ہو اور خوش آمدید ایک صالح نبی اور میرا صالح بیٹے. یہ بیٹے کا لفظ جو استعمال کیا, تو ہم سب کو بڑوں کی ضرورت ہے. جب ایک باپ کی شفقت ملتی ہے تو بہت زیادہ جان آ جاتی ہے. تو ہر ایک کو کوئی بڑا چاہیے, اس لیے ہم اپنے بڑوں سے جڑے رہیں, چاہے ہمارے رشتے میں بڑے ہوں, چاہے علم میں بڑے ہوں, چاہے تقویٰ میں, نیکی میں, روحانیت میں بڑے ہوں. اپنے بڑوں سے جڑا رہنا, یہ درس ہمیں اس میں مل رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ پہنچے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم تحفہ دیا ہے, اس امت کو سب سے عظیم تحفہ دیا ہے, وہ نماز کا تحفہ دیا. اب وہ اس عظیم تحفے پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. حاشر زبیری صاحب, ہم بات کر رہے تھے واقعہ معراج سے ملنے والے اسباق کی. اچھا, جو بات ہوئی اس کے اندر ایک سبق جو مجھے ملا وہ یہ کہ اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اور وہ جو بھروسہ ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں نہیں اس طرح سے علم ہوتا, لیکن وہ تعلق برقرار رہتا ہے. بالکل یہی بات ہے کہ جب تک, جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہوتا ہے تو پہلے اس کو وہ مشکلات کا سامنا کراتا ہے جو اس کو پھر ان بلندیوں کی قدر کرواتا ہے. یہ بات ہمیں اقبال کی شاعری سے بھی بہت زیادہ ملتی ہو تو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں. اور اسی طرح سے جب تک یہ سٹرگل نہیں ہوتی نا, جب تک مجاہدہ نہیں ہوتا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ مجاہدے آدمی کو چمکاتے ہیں. ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے, اس کو رگڑا جاتا ہے جب تک اس میں چمک نہیں آتی. اور پھر انبیاء کرام کی زندگی, انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں اتنے مصائب آئے ہیں, تو ہمیں تو مصائب کے لیے ہمیں تو مصائب کوئی ملے ہی نہیں ہے. ویسے ہمیں تو کچھ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی ہم نے نہیں فیس کیا زندگی میں. ہم بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں. بالکل یہی گھبراہٹ میں آ جانا ذرا سی مصیبت پہ, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مومن کا تو معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, بڑا تعجب والا ہے. اور یہ صرف مومن کے لیے, کسی کے لیے نہیں, کہ اس کی ہر بات میں اس کے لیے خیر ہے. اگر اس کی طرف کوئی نعمت آتی ہے, کوئی آسانی آتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے اور اس پہ وہ اللہ کو پا لیتا ہے. اور اگر اس کی طرف کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس پہ اللہ کو پا لیتا ہے. تو اصل ہے اللہ کو لینا, اللہ کو اپنے ساتھ لے لینا. تو اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں دے کے آدمی کو اپنے قریب کرتا ہے, کبھی زحمتیں دے کے اپنے قریب کرتا ہے. بالکل. اچھا, کیونکہ نماز کی ہم بات کر رہے تھے, تو نماز کا جو تحفہ ملا اس دن ہمیں, اس کے بارے میں آپ بتائیں وضاحت سے. جس طرح سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جسمانی معراج ہوئی, روحانی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ہوئی. رؤیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار جنت اور دوزخ کے مختلف مناظر دکھائے گئے, اور بھی
اسی طرح سے. لیکن اب ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں جسمانی معراج نہیں ہے, لیکن جب آدمی سجنے میں ہوتا ہے, آدمی نماز میں ہوتا ہے, تو فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساجد یسجد فی قدمی الرحمن, کہ سجدہ کرنے والا گویا رحمان کے قدموں میں اپنے سر کو ڈال دیتا ہے. جتنے بھی پردے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان, 70,000 پردے وہ ہٹ جاتے ہیں, اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں لے کر آئے, یہ اسی لیے لے کر آئے کہ میری امت تمہارے لیے بھی اللہ کے ساتھ ملاقات ہے. جس وقت چاہے ملاقات کر لو, جب بھی پستی محسوس کرو اس وقت اللہ سے ملاقات کر لو. اور اس کو اس لیے فرض کیا, اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے نافلہ, لیکن یہ کہ اس پہ فرضیت کی وجہ سے اس کو جو شان نصیب ہوئی, تو اس پر تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے جشن منایا کہ ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو 50 نمازیں فرض ہوئیں, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا کہ اس کو کم کراؤ, تمہاری امت نہیں کر پائے گی. اور وہ لمبی بات ہے, وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جب تک کہ 5 ہوئیں, تو اللہ نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن اجر میں اس پر 50 کا ہی دوں گا. تو اب اس پہ ایک اور بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ بار بار بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ورنہ تو 50 پڑھنی پڑتی. صحیح ہے. لیکن ہم اب کیونکہ عبادات بھی اس دن کی بڑی اہم ہوتی ہیں اور لوگ بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں کچھ راتوں کا اور کچھ دنوں کا, تو اس حوالے سے شب معراج کی جو عبادات ہیں ان کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ مسنون عبادات, دعائیں کون سی ہیں؟ اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ ہر شب قدر ہے اگر قدر ہو تو. بالکل. بات یہ ہے کہ کوئی خصوصی اس رات کی کوئی عبادات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ اس رات میں خصوصی, لیکن ایک شخص اس رات کو باقی راتوں میں نفلی عبادت نہیں کرتا, یہ شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے, تو اس کو روکنا انتہائی نادانی کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے, تو آپ اس کو روکیں کہ کیوں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, اسی لیے جو تاریخ ہے نا, ایسی چیزوں کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعین کو چھپا دیا تاکہ اس خاص ایک رات کو ہی نہیں بلکہ رجب کی ساری راتوں کو سمجھے کہ شاید آج شب معراج ہے تو میں اسی میں اپنی عبادت کو بڑھا لوں. شب قدر رمضان کی آخری بس یہ بتا دیا کہ طاق راتوں میں ہے, تو اسی میں اپنی عبادت کو بڑھا دوں. تو اس کو چھپا دینا یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف ایک ہی رات کو ہم مختص کر لیں عبادت کے لیے, باقی پھر غفلت میں رہیں. بہرحال کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کریں. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے حاشر زبیری صاحب, آپ نے وقت دیا, اور واقعی یہ جو ایمان کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی ضروری ہیں, اور ہم کوشش ہمیشہ یہی کرتے رہیں گے گاہے بگاہے کہ اس طرح کے جو سیگمنٹس ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں, اور کچھ خاص دن تو ہوتے ہیں بالکل ان پر تو شامل کریں, لیکن ریگولرلی ضروری ہے, تبھی جو ہے وہ ایمان ہمارا. بالکل. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوتی